اسی پرحکمت کتاب میں سے سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ 6 با ترجمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش میں اور کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس شخص کے بھی حالات سے آگاہی حاصل کی جائے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دکھ سناتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ انہیں پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو آئی ہے کہ میں نے بہت اچھا مکان تعمیر کر لیا ہے، میرے پاس اعلیٰ اور مہنگی گاڑیاں موجود ہیں، میرے پاس بڑا وسیع کاروبار ہے، میری فیکٹریاں اور میرے کارخانے ہیں، میں نے دولت اتنی جمع کر لی ہے کہ میرے بعد میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں تب بھی دولت ختم نہیں ہوگی، میری اتنی جائیداد اور اتنی پراپرٹی ہے۔ لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، میری اولاد کی تربیت نہیں ہوئی ہے، میرے بعد میری اولاد میرے کاروبار، میرے مکان، میری گاڑی، میری فیکٹری کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، مجھے اپنی اولاد میں قابلیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھے اسکولوں میں نے پڑھایا ہے، اچھے کالجوں یونیورسٹیوں میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن مجھے اس کی قابلیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک کلمہ پڑھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور اس کے تزکیہ سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، قالوا انا كنا فی اہلنا مشفقین۔ اہل ایمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہیں، حاضر ہیں، کھڑے ہیں، اللہ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور ایک بات یہ کہیں گے، انا کنا فی اہلنا مشفقین۔ اللہ، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں بڑے فکر مند تھے، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے انہیں حدود اللہ کی پامالی پر چھوٹ نہیں دی اور ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی ہے۔ اور اس امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، آج کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، آج کسی کی دولت لٹ جائے، آج کسی کے پڑوسی کا نقصان ہو جائے، آج ہمارے گھروں میں مسائل کھڑے ہو جائیں، کوئی شخص ہمارے مکان پر، ہمارے کاروبار پر قبضہ جما لے، ایک شخص ساری زندگی بیرون ملک گزار کے ناکام واپس آ جائے، ہم اس کے گھر افسوس کرنے جاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اظہار غم کرنے جاتے ہیں،
لیکن ہماری اولادیں بگڑ چکی ہیں، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ افسوس نہیں کیا ہے۔ ہماری اولادیں اسلام کا استہزاء کرتی ہیں، کبھی ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہماری اولادیں بے نماز ہیں، ہماری اولادیں والدین کی گستاخی کرنے والی ہیں، اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرنے والی، لیکن ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں۔ اہل ایمان کا شیوا یہ ہے، اِنَّا كُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں بڑے پریشان رہنے والے تھے اور ایک ایک قدم پر اپنی اولاد کی اصلاح کرنے والے تھے، لیکن آج ہم بنیاد نہیں پکڑتے۔ اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے ہم وہ اصول نہیں اختیار کرتے جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون وہ قائم دائم رہے، ہمارے معاشرے میں لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں، تو اسلام نے بنیاد بیان کر دی ہے۔ اس بنیاد سے اس ترتیب کے ساتھ اپنے گھر کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کن ثمرات سے نوازتا ہے۔ پہلی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو رشتہ تلاش کرتے ہوئے اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کو ہمیں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ، ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے لِأَرْبَعٍ، 4 اصول ہیں، 4 باتیں ہیں، 4 قانون اسلام نے بیان کر دیے ہیں۔ ان 4 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اور آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کریں۔ پہلا اصول لِمَالِهَا، اس کا مال دیکھیں، وہ مالدار ہے یا بالکل کنگال ہے۔ دوسری چیز وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی دیکھیں۔ تیسری چیز وَلِحَسْبِهَا، اس کا حسب و نسب دیکھیں۔ وَلِدِينِهَا، اور چوتھی چیز اس کا دین دیکھیں، اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کا اسلام کے ساتھ لگاؤ اور محبت دیکھیں۔ فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں چھوڑ دو، مال بھی چھوڑ دو، حسب و نسب بھی چھوڑ دو، خوبصورتی بھی چھوڑ دو، دین مل گیا ہے۔ فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، پھر دین کو ترجیح دینی ہے، باقی 3 چیزوں کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تو نے دین چھوڑ دیا، دنیا بھی لے لی، حسن بھی لے لیا، دولت بھی لے لی، حسب و نسب بھی دیکھ لیا، دین چھوڑ دیا، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو گئے، تو تباہ و برباد ہو گیا، تو نے بنیاد ہی صحیح نہیں رکھی ہے، پھر آگے تو کیسے کہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے۔ دین کو ترجیح دے اگر آپ نے اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار رکھنا ہے۔ ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، ہم مال بھی دیکھتے ہیں، حسن بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے رشتے موجود ہیں جو دین کی بنیاد پر اعلیٰ ہیں لیکن حسب و نسب اور حسن و جمال اور مال کے اعتبار سے کمتر ہیں۔ لڑکیاں بھی بوڑھی ہو رہی ہیں، لڑکے بھی بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
کہنے کو ہم اہل الحدیث ہیں، کہنے کو ہم وہابی ہیں، کہنے کو ہم موحد ہیں، کہنے کو ہم توحید پرست ہیں، لیکن یہ ذات کا، برادری کا، حسن و جمال کا، مال و دولت کا بت ہمارے دلوں میں ایسا پختہ ہے کہ وہ بت ہمارا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ہم اس بت کو نہیں توڑ رہے اور اس بت کو پوج رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتیں اور مرد، لڑکیاں اور لڑکے بوڑھے ہو رہے ہیں اور دین کی بنیاد پر رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ دوسری چیز جو اسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس امت کو بیان کی ہے وہ یہ ہے، اگر دیندار رشتہ مل جائے، رشتہ کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی امید لگا رہا ہے، نہیں بھی لگا رہا تب بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد نہیں ہے، امید ختم ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، رب حب لی من الصالحین، اللہ تو اولاد دینے پہ آئے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اور پھر اللہ نے اولاد عطا کی، دونوں بیٹے اللہ نے پیغمبر بنا دیے، ایک کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا اور دوسرے بیٹے کی نسل سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ رب حب لی من الصالحین، اتنے نیک بیٹے، اتنے صالح بیٹے، اتنے فرما بردار بیٹے کہ وہ صالح اور فرما بردار بیٹے قیامت کے بعد بھی لوگوں کے لیے بخشش کا سبب بنیں گے اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تو کیا کہنے ہیں۔ سیدنا یحییٰ، سیدنا زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے پاس آئے اور دیکھا کہ بے موسم پھل ہے، یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، مریم دروازہ بند ہے، کوئی شخص اندر نہیں آ سکتا، تجھے یہاں پہ پھل کس نے مہیا کیے؟ کہا میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت اپنے ہاتھ پھیلا لیے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جس طرح تو اسے رزق عطا کر سکتا ہے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کی، اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کر، انک سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، سیدنا زکریا نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے کی آواز آئی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ نے اللہ سے اولاد مانگی ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اور اس بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ امید لگے نہ لگے، اولاد کی تربیت کا بنیادی اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے نیک اولاد کی دعا کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے کی جہالت ہے، اور اتنی بڑی جہالت ہے، شادی کے ایک ماہ بعد امید نہ لگے تو عورتیں آ کر تانے مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ سال گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی، در بدر کی ٹھوکریں کھانا شروع کر دی، وہاں پہ مال بھی برباد کیا، عزت کا جنازہ بھی نکال دیا۔ بوڑھے ہو چکے ہیں سیدنا زکریا، بوڑھے ہو چکے ہیں سیدنا ابراہیم، پہلے انبیاء گزر چکے ہیں،
پہلے کسی نبی کی قبر پر جا کر انہوں نے دعا نہیں کی کہ فلاں نبی کے طفیل اور فلاں نبی کے وسیلے سے ہمیں اولاد مل جائے۔ جب بھی پکارا ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اور جب اللہ کو پکارا پھر اللہ نے نیک بیٹے عطا کیے، صالح بیٹے عطا کیے، فرما بردار بیٹے عطا کیے۔ یہ دوسری بنیادی بات ہے کہ ہمیں اپنے رب سے پھر امید لگا لینی چاہیے، لو لگا لینی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، جب ہمیں بیٹا یا بیٹی مل جائے پھر ہمیں اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ یہ اولاد کی تربیت میں شامل ہے، یہ اولاد کی تربیت میں شامل ہے۔ نیک اچھا خوبصورت نام رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑے جدید نام ہیں، لیکن ان کا معنی جب دیکھیں تو وہ معنی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پیراں دتا، بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹی اللہ دیتا ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے اللہ بانج رکھے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ لیکن جب اولاد مل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے نہیں دیا، پیراں دتا، یہ پیروں کی کرامت ہے، یہ پیروں نے دیا ہے۔ یہ نام اسلامی نام تو نہیں ہے، یہ تو کفریہ اور شرکیہ نام ہے۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بیٹا یا بیٹی ہو اس کا نیک اچھا خوبصورت نام رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ ایک عورت کا نام آسیہ تھا، آسی کا معنی نافرمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، اور اس کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ جب کسی بچے کا نام ہم غیر اللہ کے نام پہ رکھیں گے، جب ہم کسی بچے کا نام ایسا رکھیں گے جس کا معنی غلط ہوگا، گناہ پر مبنی ہوگا، سرکش پر مبنی ہوگا، تو پھر ایسا شخص کل بڑا ہو کر اچھا کام نہیں کرے گا، وہ نافرمانی اور بغاوت کرے گا، کیونکہ نام کا اثر شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نام کا اثر شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس حوالے سے رہنمائی کر دی ہے۔ اور جب بچہ چلنے پھرنے کا قابل ہو، بولنے کے قابل ہو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے جس چیز کی ہمیں وضاحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا جائے۔ لا الہ الا اللہ بچے کی زبان پر پہلا کلمہ جاری کروانا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اتنا جاہل ہو چکا ہے کہ بچہ بولتا بعد میں ہے، ہم گالی پہلے سکھاتے ہیں۔ وہ گالی نکالتا ہے، اپنی ماں کو گالیاں نکالتا ہے، اپنے والد کو گالیاں نکالتا ہے، اور ہمارے بڑے پھر خوش ہوتے ہیں۔ چچا کہتا ہے کوئی بات نہیں، توتلی زبان میں گالیاں نکال رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ ننیال والے کہتے ہیں، ماموں کہتے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ جب یہ بچہ بچپن میں گالیاں سیکھے گا، بڑے ہو کر پھر وہ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، آپ کو گالیاں دے گا، آپ کے ساتھ بد کلامی کرے گا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، آپ کے ساتھ برا برتاؤ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بنیادی طور پر بچے کو گالیاں سکھائی ہیں۔ سلف صالحین امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے غالباً یہ قول منقول ہے کہ میں نے سلف صالحین کو دیکھا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا تو والدین اسے لا الہ الا اللہ سکھاتے۔ جب بچہ تھوڑا سا عقل و شعور کا مالک بنتا، والدین کہتے بیٹا بتا اللہ کہاں ہے۔ اگر بچہ نہ بتاتا تو والدین انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر کے کہتے بیٹا اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیا آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم و تربیت دی ہے؟ نہیں دی۔ ہمارا بچہ گالیاں بھی نکالے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ تو کیا، ہمارے بڑے بڑے شیوخ
بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے کبے جبے والے، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے آستانے والے، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بچے کا ہم نے کیا عقیدہ بنانا تھا، یہاں تو بڑوں کا عقیدہ بگڑ چکا ہے۔ تو یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بنیادی 3 اصول ہمیں بنیادی طور پر یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا اصول کہ ہم اپنے بچے کی جب شادی کے لیے رشتہ تلاش کریں تو 4 چیزیں دیکھیں، ان میں سے دین کو ترجیح دیں۔ دین کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو، آپ کے پوتوں اور نواسوں کو انشاءاللہ والدین کا فرما بردار بنائے گا۔ پھر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ جب اولاد مل جائے پھر ہمیں اس کا اچھا سا اسلامی نام رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔ اور جب بچہ بات کرنے کے قابل ہو جائے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔